الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے فضیلت والے ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ پاک نے فرمایا کون سے مہینے ہیں یہ؟ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اور رجب کا 1 مہینہ بہت اہمیت کی اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے۔ ان میں جنگ و جدال ناجائز ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں ان مہینوں میں نیکیوں کی کثرت اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کر لو، گناہ کر کر، ناجائز کام کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ یہ مہینوں کی فضیلت قرآن جب اتر رہا تھا اللہ نے فرمایا۔ تو ایک بات یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ مہینے کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، اس کی وجہ سے مہینہ افضل ہے ایسا نہیں ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو بہت بات کی قصہ ہے۔ اور دوسری بات اور آگے سے بات یہ ہے، اور اس سے پہلے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے دیکھے بولے موسیٰ علیہ السلام کی اس دن فرعون سے نجات ہوئی، اس کے شکرانے انہوں نے روزہ رکھا تھا تو ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ مستحق ہوں کہ میرے اپنے بھائی موسیٰ کی اتباع کروں، لیکن چونکہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں اس پاس ایک روزہ اور آگے پیچھے ملا لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی، تو تب سے ہے یہ فضیلت اس مہینے کی، اور آپ نے شکرانے میں روزہ رکھا۔ اور محققین نے بات فرمائی ہے کہ عاشورہ کو عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ محرم کا مہینہ تو اپنی جگہ فضیلت کا پورا مہینہ فضیلت کا ہے، اس کے اندر سے عاشورہ جو خاص طور پر امت کے اندر مشہور ہے، عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ عاشورہ عشرہ سے ہے، 10 عربی میں عشرہ 10 کو بولتے ہیں۔ محققین نے لکھا کہ 10 انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے خصوصی انعامات کیے اس کے اندر، اس دن میں، عاشورہ کے دن میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اسی دن عاشورہ کے دن قبول ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اسی دن نکالا گیا، یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو روتے روتے آپ نابینا ہو گئے تھے، وہ بینائی واپس اسی دن آئی، عاشورہ کے دن آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا اسی دن ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالا گیا، عاشورہ کے دن۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پروانہ دیا گیا قرآن مجید میں،
غفر له ما تقدم من ذنبی، سورہ فتح میں 26 پارے میں کہ اے اللہ کے نبی آپ کے اگلی اور پچھلی لفظ اللہ نے معاف کر دی، عاشورہ کے دن یہ پروانہ ملا آپ کو۔ تو اس طرح 10 انبیاء علیہ السلام پر خصوصی انعامات ہوئے اس دن میں، اسی لیے اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کرنا کیا ہے وہ سن لو۔ کرنا یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیاں زیادہ کرنا ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی افضلیت ہے، ثواب زیادہ ہے ان مہینوں میں۔ اور خصوصیت کے ساتھ محرم کا یہ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، سنت سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحابہ نے پوچھا اس نے یا رسول اللہ مہینوں میں افضل مہینہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا شہر اللہ الذی تدعونه المحرم، وہ مہینہ جس کو تم محرم کہتے ہو وہ اللہ کے نزدیک افضل ہے۔ اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ 10ویں تاریخ محرم کا روزہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، افضل ترین نماز فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نزدیک تہجد کی نماز ہے، بہت افضل ہے، بہت افضل ہے، بہت فضیلت والی ہے، بہت فضیلت والی ہے۔ مگر کیا کریں، نماز پڑھنے والوں سے بھی یہ دیکھا جائے تو عموماً 4 نمازیں تو آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن فجر کی نماز مشکل ہے لوگوں کی، فجر ہی کے لیے اٹھنا مشکل ہے۔ ساتھیوں، ہمت کر کے کوشش کر کے تہجد کی عادت ڈال لو، بہت بہت فضیلت والی، بہت فضیلت والی ہے، بہت فضیلت والی ہے۔ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں رات کی تاریکی میں، سناٹے میں، ایک دروازہ اللہ کا کھلا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب سارے لوگ سو رہے ہوں، بندہ تنہا اٹھ کر وضو کر مصلی پر کھڑا ہوا اور سجدہ ریز ہو رہا، پھر اللہ کے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہا، اور رات کی تاریکی میں دعا سے اس کے رخسار پر بہہ جاتے ہیں تو اللہ کو بہت پسند ہے، کام بن جاتا ہے، اس کا کام بن جاتا ہے اس کا۔ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کا واقعہ۔ وہ یہودیوں سے جنگ میں تھے، فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے جنگ میں تھے، بہت پریشان تھے۔ اچانک اطلاع آئی کہ اور ایک بیڑا آ رہا ہے حملے کے لیے، مسلمانوں پر حملے کے لیے یہودیوں کا اور ایک لشکر آ رہا ہے۔ پہلے پریشان تھے، پھر ایک لشکر آ رہا اور پریشان ہو گئے، بے کلی پریشان، اور رات میں اٹھے اور رات بھر تہجد میں روتے رہے، اللہ سے نصرت مدد مانگتے رہے، گڑگڑاتے رہے اللہ کو، بے کلی تھی۔ اللہ کرے کہ ہر موڑ پر ہم بھی اپنی کہانی اور اپنی پریشانی خدا سے سنانے والے بن جائیں۔ دنیا جہاں کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، ہم ہیں اور رب العالمین۔ ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، میں قبول، مجھ سے مانگ، مجھ سے بولو، لیکن ان سے نہیں بولتے۔ تو رات میں رویا، بہت پریشان تھے وہ، اور صبح جب نکلے فجر کے بعد باہر، ایک مجذوب اللہ والے کا گزر ہوا، صلاح الدین ایوبی کی نظر پڑی اس مجذوب اللہ والے پر، تو انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دعا کی درخواست کی کہ دعا فرمائیے کہ مسئلہ حل ہو جائے، فتح اور کامرانی مل جائے۔ تو صلاح الدین ایوبی کی اس درخواست پر اس مجذوب نے ان کی آنکھوں کو، ان کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ رات کے اندھیرے میں رویا ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ کہا صلاح الدین تمہاری رات کی آہوں نے دشمن کے بیڑے کو غرق کر دیا، تم اطمینان رکھو،
تمہاری رات کیا ہے، خالی نہیں گئی ہے، اطمینان رکھو، بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کا۔ واقعی کچھ ہی دن کے اندر اطلاع ہے کہ بیڑا غرق ہوا جو آ رہا تھا۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی سمجھا دے، اللہ آپ کو بھی سمجھا دے بات، اس کی اہمیت معلوم ہو۔ تو اس نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد اہم ترین اگر کوئی نماز ہے اللہ کے نزدیک تو فضیلت والی تو تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ تو رمضان کے بعد اہم روزہ عاشورے کا روزہ ہے، اور نمازوں میں فرضوں و فرائض کے بعد تہجد کی نماز افضل ہے، تو عاشورے کے روزے کے اہتمام کریں۔ 2 روزے رکھیے، اگر 1 روزہ بھی رکھے تو چل جاتا، کوئی گناہ نہیں بھی رکھ لیا، اگر 2 روزے رکھنا چاہیے پہلے یا بعد میں، 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھیے، یہ کرنے کا کام ہے ہم کو جی۔ اب اس سے ہٹ کر جو چیزیں وجود میں آئی ہمارے پاس، جو چل رہا ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ ماتم کرنا اور سینہ کو بھی کرنا، منہ نوچ لینا، بدن نوچ لینا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، صحابہ کی پوری تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہے۔ سینہ نوچنا، ماتم کرنا، کپڑے پھاڑ لینا، چاقواں مار لینا، بلیڈ مار لینا، پورے صحابہ کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں۔ کب شروع ہوا یہ؟ معز الدولہ ایران کا مذہباً شیعہ، اس نے اپنے دور اقتدار میں اس کو شروع کیا ہے، نام ہے اس کا معز الدولہ، اس نے اس کو شروع کیا ہے ماتم کو۔ پچھلی پوری تاریخ میں کہیں بھی ماتم نہیں ہے، کہیں بھی نوحہ رونا نہیں ہے، کپڑے پھاڑ لینا نہیں، اس نے شروع کیا ہے یہ، اور حکومتی سطح پر شروع کیا، نافذ سختی سے نافذ کیا، کرنا شروع کر دیا لوگ۔ میں جب یہ بات پڑھ رہا تھا کتاب میں تو میرے ذہن میں یہ بات کہ کتنا گناہ ہو رہا ہوگا، کوئی آدمی برائی ایجاد کر دیتا چلے جاتا ہے، جب تک دنیا عمل کرتی ہے گناہ ہم کرتے رہے گی، پورا جاتے رہتا اس میں، پورا جاتے رہتا اس میں۔ کسی نے نیکی کا کام ایجاد کر دیا اور دنیا سے چلے گئے، جی جتنی نیکیاں ہوتی رہیں گے پورا اجر اس کو ملتا رہے۔ ایسا نہ ہو ہماری زندگی میں کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے اور اس کو دیکھ کر لوگ کرتے جائیں، اس کی بات پر یا اس کے کرنے کو دیکھ کر دنیا کرے تو پورا اس کے اوپر ہے۔ نیکی کی بنیاد ڈالے میرے دوستو، نیکی کی جڑیں لگائیں اور پھر دنیا سے جائیں۔ تو یہ ماتم معز الدولہ نے بغداد میں شروع کیا ہے، اس سے پہلے اس کا آغاز ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے پوری تاریخ صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات میں کہیں ماتم نہیں تھا۔ اگر شہادت حسین پر ماتم کرنا تھا، شہادت پر اگر ماتم ہونا تھا تو اس سے پہلے آپ کی شہادت سے پہلے کی تاریخ بھری ہوئی ہے صحابہ کی شہادتوں سے، وہاں بھی ماتم ہونا تھا نا۔ اگر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، رونا، کپڑے پھاڑ لینا، یہ اگر یہ کوئی وجہ ہوتی، کوئی اچھائی ہوتی، کوئی بہتر چیز ہوتی تو اس سے پہلے شہادت، یہ حسین کی شہادت تو پہلی نہیں ہے نا اسلام میں، اس سے پہلے شہادت ابھی نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نا احد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تاب ہوئے، رو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے تحاشا آپ نے رویا ہے جی۔
اور آپ مدینہ منورہ آئے تو وہاں کی عرب کی خواتین نے دستور کے مطابق ماتم کی اجازت چاہی کہ حضرت حمزہ کے شہادت پر ہم ماتم کریں. آپ نے فرمایا نہیں کرنا ہے ماتم. اپنے چچا کی شہادت پر کاٹا گیا نا, کلیجہ چبا دیا گیا جی, آپ نے رویا, تکلیف ہوئی آپ کو, لیکن ماتم کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تو شہادت ہوئی نا صاحب, بہت بے دردی سے مارا گیا, پیاسا رکھ کر مارا گیا نا صاحب, پیاسا. آپ وسلم قرآن شریف کی تلاوت, آپ رضی اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے, میرے استاد نے فرمایا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر آپ کی انگلی تھی, جس کا معنی اللہ ان کی طرف سے کافی ہے. اس پر انگلی تھی اور آپ کو مارا گیا. ان کا ماتم نہیں ہو رہا نا, عثمان غنی خلیفہ ہے نا, نہیں ہو رہا ماتم. شہادت ہوئی ان کی مدینہ منورہ میں ہوئی شہادت, پیاسے رکھ کر مارا گیا آپ کو, قرآن پڑھنے کی حالت میں مارا گیا, ماتم نہیں ہو رہا نا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی نا, ماتم نہیں ہو رہا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں مارا گیا جی. ابو لولو یہودی نے خنجر مار کر, زہر میں بجھا ہوا خنجر مار کر مارا, نماز کی حالت میں مارا ہے, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا ہے. ان کا ماتم کہاں ہے؟ ہو رہا ماتم کہیں بھی نہیں ماتم. اور بھی امت کے اندر صحابہ صحابیات کی شہادت ہوئی, کوئی ماتم نہیں, کوئی ماتم نہیں. پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ماتم کو کہاں گھسا دیا گیا اسلام میں؟ کوئی اثر ہی نہیں اس کی. اور اس سے آگے کی چیز, اگر اس روئے زمین پر کسی کی دنیا سے جانے پر ماتم کیا جا سکتا تھا تو میرے اور آپ کے نبی سردار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ اس کی حقدار تھے کہ آپ کی وفات پانے پر ماتم کرتے, لیکن کسی صحابی نے ماتم نہیں کیا. وہ جن کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو صحابہ قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد میں آپ صحابہ پر جو صدمہ ٹوٹا ہے, اتنا صدمہ ٹوٹا ہے, تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. میرے اوپر میرے والد محمد رسول اللہ کے دنیا سے جانے پر جو صدمہ میرے اوپر ہوا ہے, وہ صدمہ اگر دن کے اجالے پر پڑ جاتا تو دن کا اجالا تاب نہ لا کر رات کی اندھیری میں بدل جاتا تھا. اتنا صدمہ مجھے ہوا, لیکن آپ نے ماتم نہیں کیا. صدمہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ کپڑے پھاڑ لینا, کالے کپڑے پہن لینا, نوچ لینا, کیا کام ہے یہ؟ بس ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے یہ کیا ہوا, یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سب غلط چیزیں جو اسلام میں درآمد کی گئی ہے. اس کا اسلام سے, سیرت رسول سے, صحابہ کی زندگیوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. سب غلط, سب غلط. کالے کپڑے پہننا, ماتم کرنا, جھولے ڈال لینا, فقیر بن کے پھرنا, حضرت حسین کے فقیر ہے بول کے, سب غلط, سب غلط ہے. اور جناب اس کو منحوس سمجھنا, اس میں شادیاں نہیں کرنا. معلوم ہے کیسا گھس گیا, قاضیاں پورے چھٹیوں میں چلے گئے اپنے, قاضیوں کو چھٹی ہوگی, شادی خانے پورے بند ہو گئے, قصہ ختم ہوگا. نہیں آ رہے, رخے آ رہے نا, شادیاں ہو رہے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کے اندر آ گیا معاملہ, شادیاں نہیں ہو رہی. بلخاص اگر کوئی شادی کرا تو ہم نے بہت ہمت والا ہے, انہیں بہت زبردست ایمان والا ہے, محرم میں شادی کرا تو وہ زبردست ایمان یقین بن گیا اس کا. ورنہ یہ رسک مسلمانہ لینا نہیں چاہ رہے اپنے, یہ رسک ہے. وہ کہاں کچھ ہوگا تو کیا کریں گے بھائی, محرم سفر جان دو ورنہ پہلے. حالانکہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات اور ایک بات میرے دوستو, تو یہ نحوست نہیں ہے, یہ برائی نہیں ہے, یہ گندگی نہیں ہے, اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اچھی چیزیں نہیں کہ سب کر سکتے. اللہ کے نزدیک افضل ترین مہینہ ہے یہ, افضل ترین مہینہ. اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اسی سے اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے, اور اس کو منحوس سمجھ دیا لوگوں نے, سمجھا دیا گیا لوگوں نے. اور ایک بات, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اتنے کام کرتے, اتنی بات کرتے, اتنی باتیں کرتے, لیکن حضرت حسین کے کردار پر نہیں چلتے. حضرت حسین کا کردار جھوٹ بولنا نہیں تھا. حضرت حسین کا کردار نماز چھوڑنا نہیں تھا. نہیں نماز چھوڑنا, عین میدان جنگ میں انہوں نے نماز پڑھی ہے. یہاں جناب
ہنگامہ ہو رہا ہے، نمازوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نہ کرنا، نہ جانا، نہ دیکھنا، نہ براہ راست دیکھنا، نہ لائیو دیکھنا، کچھ دیکھنا بھی غلط ہے۔ یہ حدیث میں آیا من کسر سواد قوم فهو منهم، جس نے کسی قوم کی اجتماعی شان و شوکت میں اضافہ کیا وہ بھی اس میں، وہ لوگ اگر ماتم کر رہے ہیں ہم نے جا کر دیکھا یا لائیو دیکھا ان کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے، نہیں کرو یہ کام۔ اور کہا گیا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اس کا شبہ اسی میں سے ہوگا۔ تو یہ سب غلط ہے، کرنے کا کام عبادتوں میں کی کثرت کیجئے، گناہوں سے بچائیے اپنے آپ کو، اور یہ کہ روزے کا اہتمام کیجئے، بس خلاصہ اور کچھ نہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔